السلام علیکم۔ کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار اسپتال جوائن کرنے والے تھے، علی کو اصل فکر سجاد کی تھی۔ دانش اور وسیم سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ گو کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ علی اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فوزیہ اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے، جوان بیٹے پر اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں ہے، اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے۔ فوزیہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی۔ مجھے بتاؤ، آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، فوزیہ نے جلدی سے کہا۔ خرید و فروخت؟ علی حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے، فوزیہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر اسٹور خریدا ہے، سجاد اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ سجاد سپر اسٹور چلا سکتا ہے؟ علی کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فوزیہ پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن علی سے مسکرایا نہیں گیا۔ آپ وہ سپر اسٹور سجاد کے نام کر دیجیے، فوزیہ نے تجویز پیش کی۔ اسٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فوزیہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد علی نے تحسین بھری نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر اسٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اسٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن علی، فوزیہ نے کچھ کہنا چاہا، علی نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو، وہ اسٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے یہ اسٹور سجاد کے روابط پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ علی، فوزیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ آخرکار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ اگر وہ اسٹور سجاد کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے۔ فوزیہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنوع بھی ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا۔ اور اسی شام اس نے اپنے وکیل سلیم صاحب کو بلا کر اپنا سپر اسٹور سجاد کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ علی صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ علی نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال ہے کہ سجاد میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہیں کہ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر علی سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا کہ دانش اور وسیم کو ماں سے اس بات کا شکوہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں فوزیہ نے ہمیشہ سجاد سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ فوزیہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، علی نے پرسوچ نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ دانش اور وسیم کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ تم سجاد کو ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو۔ لحظہ بھر کو تھم کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اب اگر میں نے یہ سپر اسٹور سجاد کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی یہ شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟
سجاد ہمارا بیٹا ہے، دانش اور وسیم بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ علی مسکرایا، تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں علی، میں منتقل ہونے پر بسط مشکل رضامند ہوا تھا۔ اب یہاں سے سجاد کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ، غیر ذمہ دار تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لوٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لوٹاتا؟ کاروبار تو کیا چلتا، دھیرے دھیرے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ سجاد کے پاس تعلیم تھی نہ تجربہ، نہ ہی کاروباری سوجھ بوجھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی چلتا ہوا سپر اسٹور بند ہو گیا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سجاد کے حصے میں علی کی آدھی جائیداد آئی تھی، دیگر آدھی جائیداد میں دانش اور وسیم کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی تھی۔ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا، اور اس یقین نے اسے ابھی کنگال نہیں ہونے دیا تھا۔ سب کچھ لوٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت سے دامن بھرنے فوزیہ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ نوکر نے فوزیہ کو سجاد کی آمد کی اطلاع دی۔ فوزیہ نے سجاد کو اندر بلانے کے بجائے خود ہی گیٹ پر آنا مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال سجاد کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر پریشان کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مالی حالت اس قدر تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فوزیہ نے اس کے گرد آلود جوتے دیکھے۔ اس بات کے خماس تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور گنوا کر بالکل تہی دست ہو گیا ہے۔ سجاد کی جیب میں اس وقت بس کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ سجاد کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اس سے کہا تھا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ سجاد نے قدرے حیرانی اور کسی قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہیں، تم مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب، ہمیں یہی حکم ہے۔ دربان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا کہ آپ کی آمد کی بیگم صاحبہ کو خبر دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو، سجاد نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ انہیں بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا سجاد آیا ہے۔ سجاد کا خیال تھا اس کا نام سنتے ہی فوزیہ تڑپ اٹھے گی، دوڑی دوڑی گیٹ پر آئے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر دربان پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگا لے گی۔ فوزیہ گیٹ پر آئی تو مگر اس کا حیریت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانہ پن سجاد کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گیا۔ امی، میں سجاد پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جانتی ہوں، فوزیہ نے سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لوٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل بے وقوف شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر امی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، سجاد نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں۔ مجھے تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا، پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیز و اقارب کی موجودگی میں مل چکا ہے۔ فوزیہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کے اس دروازے پر آئے ہو؟ سجاد
فوزیہ کے سرد اور کٹھور لہجے پر حیران تھا۔ اس نے تو فوزیہ کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی۔ اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکا تھا۔ یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں۔ مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے۔ قرض دار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدرے اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ کی محبت اور مدد کی ضرورت ہے۔ میں بہت اکیلا ہوں۔ امی، میں آپ سے، اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو۔ فوزیہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سجاد کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہیں۔ ماں نہیں۔ فوزیہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتیلی ماں کہو۔ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ ایسا نہ کہیے امی، سجاد نے بلکتے ہوئے کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد و حساب محبت کرنے والی ماں۔ آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، فوزیہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے نہیں بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھیں۔ تم اس لبنہ کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا علی ہتھیا لیا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی وہ اس کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس دوسرا رستہ نہیں تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزری تھی، تب کہیں جا کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا۔ تمہاری اصل ماں، وہ عورت مر چکی تھی مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی۔ بیتے ہوئے سلگتے بلکتے وہ ماؤں سال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکال باہر کروں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ علی کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی تھی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی، سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ ایک لایہ عمل تیار کیا تھا اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا، نہ پرایا۔ تم بالکل تنہا ہو اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بے حد خوش ہوں۔ اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں، شدید نفرت کرتی تھی اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہی تھی، اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جسم و جاں پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ امی، کہہ دیجیے یہ جھوٹ ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔
اس سچائی کو میں سہ نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی۔ خبردار، مجھے اب امی نہ کہنا، فوزیہ نے غصے سے کہا۔ تم مرو یا جیو، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے دربان کی طرف دیکھ کر کہا، گیٹ بند کر دو۔ اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ سجاد پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔